جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 تک کور کر لیا تھا، اب ہم اس سے آگے چلیں گے۔ چلیں طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقین۔ ان لوگوں نے کہا جنت میں صرف یہود و نصارہ داخل ہوں گے، وہ ان کی آرزویں ہیں، کہہ دو اگر تم لوگ سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں، ان کا یہ تصور ہے کہ بس ہم ہی جنت کے حقدار ہیں، ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بڑی وضاحت سے سمجھا دیا، اور قرآن میں اس انداز سے سمجھا کر ہمیں یہ سمجھا دیا کہ ہمیں کیا سمجھنا چاہیے اور کیا ہمیں لے کے جانا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ محض ان کی آرزویں ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر مزید اس بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے ایک آخری حصہ ہے کہ اگر تم لوگ واقعی میں سچے ہو تو اپنی دلیل لے کر آؤ کہ واقعی کسی تعلق یا حسب یا نسب یا رشتے کی بنیاد پہ یا کسی قبیلے کی بنیاد پہ یا کسی ایک نبی کے پیروکار ہونے کی بنیاد پہ کوئی شفاعت کا یا کسی چیز کا تصور ہے تو اس کی دلیل لے کر آؤ۔ تو اس وقت جو چیز ہم لوگوں کو واقعتاً سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ صرف ایمان اور عمل صالح، کیونکہ اس قسم کی آیتیں اس سے پہلے بھی آئی ہیں اور اس قسم کی آیتیں مستقل بعد میں بھی آتی رہیں گی، جہاں پہ اس بات پہ زور ہے اور بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح دو چیزیں یکجا ہوں گی تبھی کامیابی ہے، ورنہ کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ انسان کی ہے کہ ہم سب انسان ہیں۔ اس کے بعد اس کے بندے ہیں جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو اطاعت نہیں کرتے۔ اب اطاعت نہ کرنے والوں میں کافر بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جو اللہ کے کلام کو چھپا دیتے ہیں، پیچھے ڈال دیتے ہیں، ڈھک دیتے ہیں، اور کاذب بھی ہو سکتے ہیں، جھٹلانے والے بھی ہوتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں لیکن کسی نہ کسی ہٹ یا ضد کی وجہ سے یا سرکشی کی وجہ سے اس سے جھٹلاتے ہیں، یعنی اس کو جانتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ غافلین بھی ہو سکتے ہیں، جو غافل ہیں، توجہ ہی نہیں دیتے۔ اعراض برتنے بھی والے ہو سکتے ہیں۔ یہ کیٹیگریز بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن انسان کی کیٹیگریز دو ہی چیز کی ہیں کہ یا تو وہ اللہ کا بندہ ہے یا وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ قرآن یہ بھی ڈیفائن کر دیتا ہے کہ جو تقوی میں جتنا زیادہ ہے اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہے، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان کو متقی ہونا ہے، اور تقوی کیا ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے اسے کرنا، اور جس چیز سے منع کیا وہ نہ کرنا، یعنی ٹوٹل سبمیشن ٹو ڈیوائن آرڈرز، اللہ کی مکمل اطاعت میں چلے جانا۔ اب یہ جو ہمارے ہاں مذہب کے نام پہ یا پیغمبر کے نام پہ جو گروپس وجود میں آ گئے، جس کی بنیاد پہ یہ یہودی اور نصارہ پہچانے جاتے ہیں، اپنی پہچان بناتے ہیں، ان کے ہاں اسی طرح کا جھگڑا رہا، کیونکہ ہر فرقہ، ہر گروپ، ہر قوم یہ سمجھتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور دوسرا غلط ہے۔ تو اس آیت میں اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ تمہارے یعنی سیلف ڈیزائنڈ یعنی ڈیزائرز ہیں یا ایزمپشنس ہیں تمہارے، کہ بھئی میں جنتی ہوں، ہم جنتی ہیں، ہم لوگ جنت میں جائیں گے، اور باقی جتنے ہیں وہ سب جہنمی ہیں۔ اور بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ اس میں یہ کہتا ہے، کیونکہ قرآن کا سارا معاملہ جو ہے وہ یعنی لاجک کے اوپر اور دلیل کے اوپر ہے۔ تو یہی بات یہاں کہی جاتی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ، ہاتھوں برہانکم، اور دلیل جو ہے وہ قرآن سے ہی آ سکتی ہے، حق سے آ سکتی ہے۔ تو قرآن میں کہیں پہ بھی دلیل کے ساتھ جو بات کہی جا رہی ہے اہل جنت کے معاملے میں، وہ وہی کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو، یعنی جو اپنے آپ کو پوری طرح سبمٹ کر چکے ہیں اللہ کے احکامات کے آگے، چند احکامات پہ عمل کرنے والے نہیں، بلکہ جو مکمل اللہ کے احکامات ہیں اس کی اتباع کرنے والے، جن کا قلب ان اچھے اعمال کی وجہ سے، عمل صالح کی وجہ سے جو ان کی ایمان کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں، اس کو ایک سلیم قالب میں ڈھال دیتا ہے، جس کو قلب سلیم قرآن کہتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کیا تو صرف یہی کرائٹیریا. اب اس میں دیکھیے آج کے دور سے اس کے ریلیونس یہ ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں اپنے ہاں کہ ہمارے ہاں تو جو وہ قوم اپنے آپ کو مسلم کہتی ہے، مسلمان کہتی ہے، ان کے ہاں بھی درجہ بندی و فرقے بہت ہیں، اور ان تمام فرقوں کے اور مسالک کے بیچ میں جھگڑے بھی ہیں، ناراضگی بھی ہیں، اور اکثر جب وہ جھگڑے بڑھتے ہیں تو ایک دوسرے پہ کفر کے دعوے بھی ہوتے ہیں. ایک عام انداز ہمارا یہ ہے کہ جو شخص یا گروپ ہماری سوچ سے، ہمارے مسئلہ سے متفق نہیں ہوتا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تو دین سے خارج ہے، اس کو فتویٰ بھی دین سے خارج ہونے کا دے دیا جاتا ہے، اور اس کو ہم جہنمی قرار دے دیتے ہیں. اتنے ججمنٹل ہوتے ہیں، یعنی یہ جو کام اللہ کا ہے وہ ہم ہی کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے اس کے بارے میں، اس فرد کے بارے میں، اس گروپ کے بارے میں. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہے. بلکہ سچ تو بات یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے اپنے رسول اللہ سے بات کہی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر دیے اور فرقہ فرقہ ہو گئے، ان سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں. یعنی کتنی اس شدت کو نوٹ کریں کس طرح کی ہے. تو ہمیں بھی اس سے سبق لینا چاہیے کہ جو قرآن کے کرائٹیریا ہیں وہی حق ہے اگر قرآن الحق ہے. وہ بات اور ہے کہ ہم زبان سے کہیں کہ قرآن الحق ہے لیکن ہمارے اعمال میں وہ چیز نہ دکھے. اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ بھلے ہم منہ سے اس بات کو نہ مانیں کہ ہم قرآن کو صرف زبانی طور سے مانتے ہیں، ایک عقیدے کے طور سے مانتے ہیں، لیکن یہ ہمارے عمل میں نہیں آیا، ہمارے عمل میں نہیں آیا. اور ہماری زندگی جو ہے وہ آج بھی انہی دھروں پہ، انہی طریقوں پہ چل رہی تھی جس پہ ہمارے پرانے یعنی ہمارے بزرگ یا جن سے بھی ہم انفلوئنسڈ ہیں وہ لے کے چلے، انہی کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں. قرآن کی اور اللہ کی حدود کے اندر ہم اپنے آپ کو رکھتے ہوئے ان چیزوں کا فیصلہ نہیں کرتے. تو یہ میں اس بات کو وضاحت سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کے لیے فکر اور غور کا مقام ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو نام دیں یا ہم ایک عقیدہ اپنا لیں. اچھا وہ آپ اپنی سہولت کے لیے اپنا سکتے ہیں کہ مثال طور پر اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو میں اس طرح کر سکتا ہوں، کیونکہ دیکھیے قرآن جب احکام دیتا ہے تو اس کی جرنل آؤٹ لائن دے دیتا ہے. مثال طور پہ قرآن کا ایک بہت بڑا حکم ہے کہ وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، ڈو گڈ ٹو ادرس. اس میں کچھ چیزوں کے اللہ نے وضاحت کر دی کہ کون لوگ ہیں جن پہ تم فوکس کرو. وہ لوگ ہیں جن کا کوئی سرپرست نہیں رہا، یتیم ہیں، مسکین ہیں، تمہارے پاس والے ہیں. لیکن اس میں فردر تفصیل نہیں بیان کی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر آپ کی عقل پہ اور جو حسب ضرورت اور حالات کے تحت جو بہتر طریقہ ہو جس میں آپ انصاف کر سکیں وہ آپ پہ چھوڑ دیا گیا. تو قرآن ایک جنرل گائیڈ لائنس دے دیتا ہے. اب ان جنرل گائیڈ لائنس کو کوئی اللہ پہ احکامات پہ عمل کرنے والا کوئی خاص یہ اسپیسیفک رخ لے لیتا ہے کہ بھئی ہمارے خاندان میں، ہمارے علاقے میں اس وقت یتیم اور بے سہارا زیادہ ہیں، تو اس وقت ہم اپنے وسائل اور اپنا فوکس ان پہ رکھ کے کریں گے. تو اب اس سے کوئی مطلب یہ نہ لے دوسرا گروپ کا یا آج سے 50 سال بعد کے صاحب انہوں نے وحسنوں کے لیے صرف یتیموں کو مختص کر دیا تھا، ان کا فوکس تو صرف یتیموں پہ تھا، تو لہٰذا یہ ہمارے بڑے تھے، ہمارے بزرگ تھے، اب تو ہم احسان کا رویہ صرف یتیم کے ساتھ کریں گے. یہ روش ہٹ جاتی ہے. ہمیں قرآن جو گائیڈنس دیتا ہے، کیونکہ دیکھیے قرآن اسپیسیفکس کے لیے نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کتنے بڑے بڑے احکامات ہیں. قرآن نے جب کہہ دیا کہ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ ڈو جسٹس، تو آپ ہر جگہ اپنی زندگی میں اگر انصاف کا پہلو لگا لیں گے تو معاملات خود ٹھیک ہو جائیں گے. تو اس میں اپنے جس کو ہم طریقت کہتے ہیں یا اس کے لیے بڑے نئے نئے نام ہیں، میں اس میں یہ وہ نہیں لینا چاہتا کہ اس کو ہو سکتا ہے میرے کچھ بھائی جو ہے اس کو پسند نہ کریں، کسی کی دل آزاری کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے. لیکن ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ کہیں پہ اگر کچھ چیزیں قرآن کے تحت ہی نکلی ہیں تو ان کو ہم ایک گروپ کا نام دے کے اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کیوں کریں. اس وقت ضرورت کے تحت ہم یہ کام کر رہے تھے، کل ہم یہ کام کریں گے، پرسوں یہ کام کریں گے. تو اس میں جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو فرقہ فرقہ نہیں کرنا، الگ نہیں کرنا، اختلافات اس طرح کے پیدا نہیں کرنے، کیونکہ اس میں پھر وہی ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہم جنتی ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، وی آر دا چوزن پیپل، اور دوسرے لوگ جو ہیں اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، یہ سب جہنم رسید ہوں گے.
تو ہم سب کو اس رخ پہ غور کرنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی گفتگو میں بھی ہم آپس میں ان طرح کے الفاظ کا استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں۔ آپ ایک مسلمان کو صرف مسلمان کہیں، اس کے عقیدے، اس کے مسلک کے حساب سے اس کو آئیڈینٹیفائی نہ کریں، ہم ان کا استعمال کرنا بند کر دیں اور ان کے ساتھ وہی رویے رکھیں جس کا قرآن حکم دیتا ہے۔ جب قرآن آپ سے یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھی بات بولو، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ کس مسلک کے ساتھ بولو اور کس کے ساتھ مت بولنا، بلکہ وہ تو جیسا میں ذکر کر چکا ہوں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا، اس کی آیات سے کفر کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمیں قرآن ڈسکنیکٹ نہیں کرتا۔ اور جب آپ ان سے کنیکٹڈ ہیں تو وہ تمام احکامات قرآن کے لاگو ہوتے ہیں اس گروپ کے اوپر، کہ آپ کو ان سے اچھا بھی بولنا ہے، ان کی برائی کے جواب برائی سے نہیں دینا، ان کی غیبت نہیں کرنی، ان پہ طعنے نہیں کرنے، یعنی وہ تمام چیزیں جو قرآن کے احکامات ہیں۔ تو آپ اس تصور میں دیکھیں تو ہم کس طرح سے ایک شخص کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، صرف یہ کہ اس کی ایک فکر الگ ہے، سوچ الگ ہے، ہم اس کی بنیاد پہ اس سے نفرت کر لیں، یہ ہمارے رویے بدل جائیں۔ کیونکہ اس میں آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کے لیے جواب دے۔ اگر اس نے اپنے دین کو فرقے میں بانٹ دیا ہے تو وہ اللہ کو جواب دے گا۔ آپ اس کو کسی فرقے کا تصور کر کے کیوں اس کے ساتھ ایک غلط رویہ اپناتے ہیں؟ آپ تو اس کو ایک انسان سمجھیے، اور ہر انسان کے لیے اللہ کا جو حکم ہے اس کے ساتھ معاملات رکھنے کا، ویسے رکھیے اس کے ساتھ معاملات، تاکہ آپ کا اعمال نامہ درست رہے، آپ کی پکڑ نہ ہو۔ تو یہ چیز ہیں جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ چلے اب آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 112، بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ کیوں نہیں؟ جس نے اپنے رخ کو اللہ کے لیے کر دیا اور وہ محسن ہے، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور نہ ان پر خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں اس آیت میں، اس آیت کو اور اس سے پہلے جو آیت تھی، دونوں کو اگر ایک دوسرے سے جوڑ لیا جائے تو بات بڑی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جتنی وضاحت ابھی ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمائی، یقینی طور پہ وہ اپنے آپ میں کافی ہے، اور بس تھوڑا سا ترجمہ اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے ترجمے کی روشنی میں، کہ جس نے اپنے رخ کو اللہ کے لیے کر دیا اور وہ محسن ہے، یعنی مکمل طریقے سے ہمارا ایمان اللہ پہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں زندگی میں ہم احسان کا معاملہ کر رہے ہیں، اور احسان کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ میں، جیسے خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ایتاء ذی القربہ کی بات آتی ہے، اس میں ہر ایک شامل ہے۔ تو اسی طرح سے جو اچھائیاں ہیں، اچھائیاں بھی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں ایمان ہو، گویا کہ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں ایمان اور عمل صالح۔ قرآن کامیابی کی ضمانت لیتا ہے فرد کے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پہ، لیکن کچھ لوگ پہلے گزر چکے ہیں، کچھ لوگ ابھی بھی موجود ہیں، اور خود ہمارے اندر بھی آپس سے موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ ہم بغیر کسی عمل اور بغیر کسی ایمان کی بنیاد کے بھی، اور کبھی کبھی ان کے ساتھ ساتھ اس بات کو ہم ترجیح دیتے ہیں کہ ہمارا ایفیلیشن کیا ہے، اور ہمارا جو ایفیلیشن ہے، جو انتساب ہے، وہ ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت رکھتا ہے۔ قرآن نے اسی بات کی وضاحت کی ہے کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ میں وہ اچھائیاں بھی کرتے ہیں، تو ان کے فائدے کیا ہوں گے؟ سب سے پہلی چیز، انہیں اجر ملے گا ان کے رب کے پاس میں۔ دوسری اہم چیز ہے کہ اس دنیا میں ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، اور تیسری اہم چیز ہے کہ جو آخرت آنے والی ہے وہاں پہ انہیں کسی طرح کا پچھتاوا نہیں ہوگا کہ جس کے نتیجے میں وہ غمزدہ ہوں کہ کاش ایسا ہم نے نہ کیا ہوتا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اس کو پکڑنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے، اس کو اختیار کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی ذات کو بطور فرد بنانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ورنہ پھر ہر ایک کے بارے میں سوچتے ہیں اور اپنے بارے میں کوشش زیرو ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے بجائے کامیابی کے ناکامی کے نتائج زیادہ سامنے آتے ہیں۔ اس میں دیکھیے جس چیز کو بہت کلیئرلی کہا گیا ہے کہ جس نے اپنے رخ کو اللہ کے لیے کر دیا، اسلمہ کا لفظ آیا ہے جو سین لام میم کا مادہ ہے، جس میں سبمیشن، اطاعت شامل ہے، اس میں امن بھی شامل ہے، خیر کے کام بھی شامل ہیں، خوبصورتی بھی شامل ہیں، توازن بھی شامل ہے۔ یہ سین لام میم کے مادے میں تمام مفاہیم ہیں، یہ تمام میننگز ہمیں وہاں ملتے ہیں۔ تو پورے رنگ میں نہیں جو اللہ کے رنگ کیا، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اس کی سپردگی میں اپنے آپ کو دے دیا، ٹوٹلی سبمٹ ٹو ڈیوائن آرڈرز۔ تو یہاں یہ اہم بات ہے
کہ اللہ کے پورے احکامات میں جس نے اپنے آپ کو دے دیا، اپنا رخ کر لیا، اور اس میں احسان بھی شامل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید پھر ایمفیسس کے لیے کہا، اس سے احسان کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ اور اہمیت تو وہاں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح جڑ کے آتا ہے بیشتر مقامات پر قرآن میں، کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو یہاں پہ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ کی طرف اپنے پورے رخ کو کر دینا ہے، اس کی پوری اطاعت میں جانا ہے، یعنی چند احکامات کی اطاعت کی بات نہیں ہے۔ یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں اس وقت اسلام چند احکامات کی اتباع ہو کے رہ گیا ہے۔ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے معاملات، ہماری ڈیلنگ، ہماری تعلیم، ہماری تجارت، ہمارے خاندان کے ساتھ رشتے اور ان کے ساتھ کے معاملات ہمارے، یہ ہم اپنی سماجی زندگی یا خاندان کے اعتبار سے کرتے ہیں، یعنی ان تمام شعبوں میں، ان تمام سیکٹرز میں، اسفیئرس میں ہماری جو اتباع ہے، سبمیشن ہے، وہ اللہ کی نہیں ہے بلکہ سماج کی ہے، ریچولز کی ہے، رسم و رواج کی ہے، خاندان کی ہے، بزرگوں کی ہے، بڑوں کی ہے۔ بھئی ہمارے یہاں تو یہ ایسے ہی ہوتا تھا، ارے ہوتا ہوگا، لیکن دیکھو قرآن کیا کہہ رہے، تو رسول اللہ کے زمانے میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن آیا کہ ہمارے یہاں تو بڑے ایسے ہی کرتے آ رہے تھے، ہمارے بزرگوں نے تو ایسے ہی کیا ہے۔ ارے اسی سے ہٹانے کے تو قرآن آیا ہے۔ اگر آپ کے بزرگ قرآن کے احکامات پہ چلتے تھے تو بہت اچھی بات ہے، آپ بھی اسی طرح چلیے، ان کے حق میں بھی دعا کیجیے، اور یقیناً ان کو اجر ملے گا، کیونکہ انہوں نے بھی اگر آپ کی تربیت اس طرح کری۔ لیکن اگر آپ کے بڑے، آپ کا سماج، آپ کا خاندان کچھ ایسا کر رہا تھا جو قرآن کے خلاف ہے، ٹکراتا ہے اس سے، تو اب اگر ایسے میں آپ قرآن کو چھوڑ کے ان کی اتباع کریں گے تو یہ تو کھلا شرک بھی ہے، تکذیب بھی ہے قرآن کی، اور اللہ کے احکامات سے بغاوت بھی ہے۔ تو چونکہ ہمارے یہاں اکثریت یہی کرتی ہے، اس لیے اس پوائنٹ کو بار بار اجاگر کرنا ضروری ہے کہ یہاں پورے رخ کی بات ہے اور احسان کرنے کی بات ہے۔ جو ایسا کریں گے ان کا اجر رب کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اور دیکھیے، جو لوگ اللہ کی ایمان سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ خوف اور غم میں گرفتار ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک کسوٹی یا کرائٹیریا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی خوف میں مبتلا ہے، یا کوئی اندیشہ لگا ہوا ہے، خطرہ ہے اور غم ہے۔ یہ کیفیتیں ان پہ نہیں ہوتی جو ایمان لا کے اپنے رخ کو مکمل اللہ کی طرف کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی سوچ بدل جاتی ہے، ان کے کام بدل جاتے ہیں۔ وہ جب عمل صالح کرتے ہیں تو جب اچھا کریں گے تو اچھا ہی بوئیں گے، ان کے اندیشے اور خوف ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی مکمل اطاعت میں آنے کے بعد دنیا سے آخرت تک، اس زندگی میں بھی اور اگلی زندگی میں بھی، نہ ہمیں خوف رہتا ہے، نہ ہم کسی غم کا شکار ہوتے ہیں۔ یعنی ایک نفس مطمئنہ کی کیفیت ہوتی ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے، کیونکہ جب ملکیت میری نہیں ہے، جو چیز میری ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، تو اس کے کھونے کا خوف بھی نہیں ہوتا، اور جب وہ چلی جاتی ہے تو اس کا غم بھی نہیں ہوتا، کیونکہ حکومت اللہ کی ہے، حکم اس کا ہے، ملکیت اسی کی ہے۔ جو چیز ہمیں ملی، جتنی دیر کے لیے ملی، وہ امانت تھی، اس کا عملی شکر کریں، اس کا اس طرح استعمال کر کے جس طرح کے اللہ کے احکامات تھے۔ تو چلیں آگے چلتے ہیں۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ یہود نے کہا کہ نصارہ کا معاملہ یوں ہی ہے، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کا معاملہ یوں ہی ہے، جبکہ وہ سب کتاب کی اتباع کرتے ہیں۔ انہی کی طرح بات ان لوگوں نے کہی جن کے پاس علم نہیں، سو اللہ ان لوگوں کے اختلافات کو قیامت کے دن سلجھا دے گا۔ اس آیت میں ہم لوگوں کی زندگی کی ایک عملی تصویر موجود ہے۔ جس طریقے سے پہلے اختلافات تھے، آج بھی اختلافات موجود ہیں، اور جس طریقے سے لوگ پہلے دوسرے کو غلط قرار دیتے تھے اور اپنے کو صحیح، وہ آج بھی موجود ہیں۔ جو کہ قرآن کی آیتیں اسی لیے نازل ہوئی ہیں، قرآن ماضی کی باتیں ہی بتاتا ہے تاکہ اس ماضی کی باتوں کی روشنی میں ہم اپنے حال کو صحیح کر سکیں، اور تاکہ اس کے نتیجے میں جو ہمارا مستقبل ہے اور حال ہے وہ سب دونوں بالکل صحیح ہو جائیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے، ایک قوم ہے جو دوسری قوم کو کہہ رہی ہے کہ وہ صحیح راستے پہ نہیں، کچھ گڑبڑ ہے وہاں پہ۔ دوسری قوم ہے جو
اسی قوم کو کہہ رہی ہے کہ تم صحیح نہیں ہو بلکہ ہم صحیح ہیں. اور یہی بات کچھ اور لوگ بھی ایسے ہی اختلافات کے شکار ہو گئے، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو غلط کہنے والے بن گئے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کسی کو غلط کہتے ہیں یا کوئی ہمیں غلط کہتا ہے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ سبق اس آیت میں ہمیں ملتا ہے. سبق کس طریقے سے ملتا ہے کہ جو قیامت ہوگی، قیامت کا جو دن ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا اور اس فیصلے کے نتیجے میں سب چیزیں سامنے آ جائیں گی. لہٰذا ہمیں کسی کو کچھ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی کہتا ہے، قرآن کی آیتیں بہت ہی صاف ہیں اس سلسلے میں، جتنی بھی اذیت پہنچے، جتنی بھی تکلیف پہنچے، کسی بھی صورت میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اعراض نہ کریں، بلکہ ہمیں بہر صورت اس سچویشن سے اعراض کرنا چاہیے. لیکن افراد سے دوری اس کی بھی اجازت نہیں ہے. افراد کے اعمال سے دوری اختیار کرنی چاہیے، اور وہ اس حد تک اختیار کرنی چاہیے کہ جب تکلیف ہم پہ غالب نہ آ جائے. لیکن جیسے ہی معاملہ صحیح ہو جاتا ہے اس وقت میں دوری اختیار کر لینی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے سامنے آیت ہمیشہ رہنی چاہیے، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ جو بھی اختلاف کی چیزیں ہیں، اختلافات جو بھی سامنے ابھر کے آئے ہیں، ان تمام باتوں کا فیصلہ تو بس قیامت کے دن ہو جائے گا، اور اسی پہ ہمیں اطمینان ہے، اسی پہ ہمیں تسلی ہے. دیکھیے پیچھے بھی اس چیز کا ذکر اس انداز سے آیا ہے جو ہم نے ڈسکس کری تھی آیت، کہ ایسے تمام لوگ جو ہیں ان سے ہماری روش ہونی چاہیے عفو اور درگزر کی. انہیں درگزر کیجیے اور معاف کر دیجیے، یہ نہیں بھول جائیے، تاکہ آپ اپنے کام پہ فوکس کر سکیں. اور دوسری بات یہاں نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ لوگ بھی یہی کلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو کتاب کے اتباع کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں بھی کتاب پہ اتباع سمجھی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اختلافات رہتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان اختلافات میں ہمیں اگر اپنے آپ کو کمٹ کریں گے اور پڑھیں گے تو اختلافات بڑھیں گے. تو ہمیں ان چیزوں کو بھول جانا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، کنارے ہو کے اپنے کام پہ، اللہ کی بندگی پہ اور اچھا بندہ بننے پہ کوشش کرنی چاہیے. اور اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو اختلافات ہیں اس کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ ہی کرے گا. یعنی یہ اس کام کا فیصلہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. یہ جو اس طرح کے اختلافات ہیں اس کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ کرے گا. آپ اس کی بنیاد پر نہ اپنے بیچ میں گروپ بنائیں، نہ انسانیت کے رشتوں کو توڑ کر کسی کے ساتھ قرآن کے احکامات کے خلاف جاتے ہوئے اپنے رویے، اپنے اخلاق، اپنے معاملات خراب کر لیں. ہمیں اس میں سے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. یہ ہمیں ہدایت اس آیت سے اٹھانی ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ کی مساجد میں اللہ کے نام کا ذکر نہ ہونے دیا اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی. وہ لوگ ان مساجد کے اندر ڈرتے ہوئے ہی جا پائیں گے. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی اور بعد والی زندگی میں بڑا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ کام متعین کیے ہیں جن کو ہم اقامت صلاۃ کے اصطلاح سے سمجھتے ہیں، اور اقامت صلاۃ کی ادائیگی کے لیے جس جگہ کو مرکز بنایا گیا ہے وہ جگہ مسجد ہے. مقامی طور پہ اس کی شکلیں بڑھتی جاتی ہیں تو بعد میں اور پھیلتی جاتی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو لوکل یونٹ ہم کہہ سکتے ہیں مسجد ہے، جہاں سے ہم ویلفیئر کے کام اور لوگوں کی بھلائی کے کام اور اپنی توجہ اچھے اعمال پہ مرکوز کرنے کے لیے اور مزید فوکس ہونے کے لیے وہاں پہ یکجا ہوتے ہیں. اور اس کی ایک شکل وہ بھی ہوتی جس میں سجدہ اور رکوع اور تمام چیزیں ہوتی ہیں، تاکہ ہم باقاعدگی کے ساتھ میں یکسو ہو جائیں اور پھر ان اعمال کے لیے ہم لگ جائیں. اب مسجد کے جو اعمال ہیں ان اعمال کی ادائیگی میں رکاوٹ کرنے والے کے سلسلے میں یہاں پہ باتیں ہیں. کچھ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسجد کا حصہ ہیں. وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو مکمل طریقے سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنے والے ہوں. لیکن بہر صورت ان تمام حالتوں میں چاہے وہ اٹیچ ہوں یا ڈیٹیچ ہوں، لیکن مسجد کے جو اعمال ہیں ان اعمال میں رکاوٹ بننے کی صورت میں سوائے خوف کے، سوائے پریشانی کے، سوائے رسوائی کے کچھ ہاتھ نہیں آنے والا ہے. تو یہ بہت بڑی وارننگ ہے کہ اگر ہم مسجد میں جو اقامت صلاۃ کا جو نظام اسٹیبلش ہونا ہے انسانوں کی بھلائی کے لیے،
افراد کی بھلائی کے لیے، اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے جو نظام ہم قائم کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو جس قدر مضبوط کر سکتے ہیں تمام اعتبارات سے، اگر ان کاموں میں رکاوٹ بنتے ہیں تو یقینی طور پہ یہ خوف کی وجہ بنے گا، پریشانی کی وجہ بنے گا۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی آیا ہے، خوف بھی اصل میں ایک طریقے سے ایک قسم کا عذاب ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، تو یہ نتیجہ سامنے بیان کیا گیا ہے۔ مزید یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں تو ہوگا ہی، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، کہ دنیا میں رسوائی ہاتھ آئے گی اور آخرت میں عذاب ہوگا۔ تو یہاں بھی اس آیت کے نتیجے میں بھی ہم سب کو اپنے آپ کو، مجھے اور ہمیں سب کو پرکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اقامت صلاۃ کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کی ادائیگی میں کہیں رکاوٹ تو نہیں بن رہے ہیں، اور اگر بن رہے ہیں تو بہرحال باز آ جانا چاہیے۔ اس میں دیکھیے جو ذکر ہے کہ اللہ کے مساجد میں اللہ کے نام کا ذکر نہ ہونے دیا۔ اب یہاں اللہ کے نام کے تعلق سے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نام جو اسم ہے، اور اللہ کے جتنے اسماء حسنہ ہیں ان سے واقف ہے، بلکہ قرآن میں تو ایک جگہ یہ بھی بات کہی دی گئی ہے کہ جتنے اچھے نام ہیں وہ اللہ کے ہیں، اور اسم کے ساتھ چونکہ مسمى جڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، جو صفات ہوتی ہیں وہ ساتھ آتی ہیں۔ بلکہ ان کو سمجھانے کے لیے مزید میں کچھ سلائڈس یہاں شیئر کروں گا تاکہ دیکھنے والوں کو یہ بات بالکل واضح ہو جائے، صاف ہو جائے کہ اسما اسم کی جمع ہے جس کا مادہ سین میں واو ہے۔ اسم کے معنی کسی چیز کی علامت جس سے اسے پہچانا جائے۔ اب صاحب مفردات اس پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ معرفت الاسماء لا تحصل الا بمعرفت المسمى، یعنی جب تک چیز کا علم نہ ہو، اس چیز کا علم نہ ہو، اس کے ناموں کا تعارف کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ تو یہاں پہ اللہ کے ناموں کے تعارف کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے جتنے ایٹریبیوٹس ہیں وہ سب اس کے نام سے جڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر اس کا ایک نام رازق ہے تو اللہ کے نام اور اس کی صفت سے رزق کا ڈسٹریبیوشن بھی جڑا ہوا ہے۔ عالم کے تعلق سے علم کا فروغ بھی جڑا ہوا ہے، اور المومن کے تعلق سے امن کا سلسلہ اور امن کی تحریکیں شروع کرنے کا بھی چیزیں جڑا ہوا ہے۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے نام کا حصہ ہیں، کیونکہ یہاں بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جن کو بڑا ظالم کہا جا رہا ہے، جو مساجد میں اللہ کے نام کا ذکر نہ ہونے دے۔ یہاں صلات کو جس فارم میں ہم ادا کر رہے ہیں، یعنی جس شکل میں ہم ادا کرتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں نماز کہا جا رہا ہے، جو ایک فارم ہے اس کی، اور لازمی ہے ہمارے لیے کیونکہ وہیں سے شروعات ہے۔ طے شدہ وقت پہ مسجد میں اکٹھے ہو کے اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد پھر اگلے اسٹیپ جو ہے وہ بیسیکلی اللہ کی ان صفات کا اتباع کرتے ہوئے عوام کی فلاح کے لیے ان کو جاری کرنے کا سلسلہ ہے۔ اور یہی مسجد، یہ مساجد جو ہے مرکز ہوں گی، سینٹر ہوں گی۔ تو یقیناً کوئی بھی ظالم جو ہے کمیونٹی کا، یہ بات ان کی ہے جو مسجد میں موجود ہیں، کیونکہ مسجد میں اللہ کے نام کا ذکر نہ ہونے دیا، وہ اندر موجود لوگ ہیں۔ تو یہ جو فارم ہے، یہ جو نماز کی ادائیگی، اس کی تو رکاوٹ کوئی نہیں کرے گا، کوئی نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، جن صفات کو اپنا کے ہم اس کے بندی کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ سب فلاحی کام انسانیت کے لیے، ان کی شمولیت اگر مسجد میں روکی جاتی ہے تو اس سلسلے میں بھی میں کچھ سلائڈ دکھانا چاہوں گا جو اس کی وضاحت مزید کرتے ہیں۔ کہ اب یہاں دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں، کہ اللہ کی مسجدیں صرف وہی آباد کرتا ہے، کیونکہ یہاں خانہ خراب کرنے کی بات تھی، یہاں آباد کرنے کی بات ہے، کہ مسجدیں صرف وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اقامت صلاۃ اور ایتائے زکوٰۃ کی اور اللہ کے سوا کی، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈارا، سو امید ہے کہ وہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں۔ تو ہدایت پانے والوں میں سے کون لوگ ہیں اور کون ہے جو مساجد کو آباد کرتے ہیں؟ جو اقامت صلاۃ اور ایتائے زکوٰۃ کا انتظام مسجد میں کرتے ہیں، جس کا پچھلے غالباً 2 سیشنز میں بہت تفصیل سے ذکر آ چکا ہے، جو ہم نے یہاں پہ کیا ہے صلاۃ و زکوٰۃ کے تعلق سے، وہ پھر یہاں یاد دلایا جا رہا ہے۔ اور یہ اللہ کے ناموں کا حصہ ہے، کیونکہ اقامت صلاۃ کے تحت جو ویلفیئر کے کام، کمیونٹی کے ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں،
جس میں ایتائے زکوٰۃ کے تحت جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، بلکہ صاحب حیثیت کیوں، کوئی بھی مثال طور پہ ایک شخص کے پاس اگر 10 روپے ہیں، بلکہ اس کو قرآن انکریج کرتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ تمہاری ضرورت سے زیادہ کا جو ہے وہ خرچ کر دو، قل العفو والی بات جو ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہزاروں لاکھوں کمانے والے علاقے کی لوگوں کی ویلفیئر اور ڈیولپمنٹ میں پیسہ خرچ کریں۔ جو 10 روپے کما رہا ہے وہ 1 روپیہ دے سکتا ہے، اور اسپرٹ یہی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو قل العفو ہے یہ کسی نصاب کے قید میں نہیں ہے، اس میں کسی نصاب کا ذکر نہیں ہے کہ اتنے پیسے ہوں جبھی تم دے دینا۔ یہاں قرآن دوسری چیز ڈیفائن کرتا ہے۔ کیا ڈیفائن کرتا ہے؟ کہ تمہاری ضروریات پوری ہونے کے بعد جو تمہارے پاس بچا ہے اس کو دوسروں کی ویلفیئر کے لیے خرچ کر دو، ان کی گروتھ کے لیے، ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے خرچ کر دو۔ تو اس لیے اقامت صلاۃ جب ہوگی مساجد میں، اور لوگ اپنے علاقے کے بارے میں تفصیل بھی رکھیں گے، ڈیٹا رکھیں گے، اور معلوم ہوگا کہ ظاہر کس چیز کی ضرورت ہے، اور اس میں لوگ آگے بڑھ کے ان کی مدد کریں گے، یہ ایتائے زکوٰۃ ہے۔ اور یہ ہے اللہ کے ناموں کا، اس کی صفات کا عملی طور سے اتباع کرنا اور اس کو جاری و ساری کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو دیکھے کہ دیکھو اگر میں رزق دیتا ہوں تو میرے بندی بھی اپنے لیول پہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ لنگر چلاتے ہیں۔ میرا اگر حکم آیا تھا اقرا باسم ربک الذی خلق کا، تو پڑھنے کا نظم دیکھو انہوں نے اس مسجد میں بھی بنا رکھا ہے کہ یہاں علم کے فروغ کے لیے، علم کے حصول کے لیے باقاعدہ نظم میں کام کیا جاتا ہے۔ اور فہرست بڑی لمبی ہے، میں اس پہ جانا نہیں چاہتا، ہم سب کے سامنے ہے کہ ہمارے سماج میں کن کن چیزوں کی کمی ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، اور جب ہم اللہ کے صفات، اس کے ایٹریبیوٹس اپنا کے اس کے بندے بنتے ہوئے ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، تو اس کے لیے سوا مسجد کے کوئی اور مرکز نہیں ہے ہمارے پاس، اور یہی چیز ایتائے زکوٰۃ ہے، اقامت صلاۃ ہے، جس کے لیے ایتائے زکوٰۃ جوڑ کے اس لیے آیا ہے کہ جو بھی ویلفیئر کے کام آپ کریں گے اس کے لیے آپ کو فنڈنگ چاہیے، اس ڈیولپمنٹ ورک کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے، اس کو پیسہ وہ لوگ دیں گے جو مساجد کو آباد کرنے والے، اور یہی لوگ ہیں جو مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ ایک اور آیت اس پہ دیکھتے ہیں، سورہ معاون کی جو آیت ہے کہ تم نے دیکھا شخص کو دین کو جھٹلاتا ہے، ارایت الذی یکذب بالدین، یعنی دین کو جھٹلا دیا اس نے۔ کون ہے وہ؟ یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اب یہ دھکے ایک استعارہ ہے، یعنی مثال کے طور پہ بات لی گئی ہے، مقصد یہ ہے کہ جو یتیموں کے ساتھ غلط برتاؤ کرتا ہے، جو سماج میں بے سہارا رہ گئے ہیں، کہ ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، چاہے وہ ماں باپ کا سہارا نہ ہو یا کسی بھی طرح سے بے سہارا آدمی جو ہوا ہوا ہے وہ ہمارے سماج میں موجود ہے، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا۔ یعنی جو لوگ کسی وجہ سے جو ٹھہر گئے ہیں، پہلے بھی اس کا ذکر آ چکا ہے ایک سیشن میں، جن کے کاروبار رک گئے ہیں، جو پریشان ہیں، روزی ختم ہو گئی ہے، ان کو کھانا کھلانے کا نظم نہیں بناتی۔ یعنی یہاں حکم صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اور آپ کھانا کھلائیں، لوگوں کو موٹیویٹ کیجئے کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے، اگر ایسا نہیں کر رہے تو قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ تم نے تو دین کو ہی جھٹلا دیا۔ میں اپنے آپ کو کلیم کتنا بھی بھاری مسلمان کرتا رہوں، لیکن قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جن کے رویے یہ ہیں کہ یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہے، مسکینوں کے لیے نہ صرف کھانا نہیں کھلاتے، لنگر نہیں چلاتے، دوسروں کو بھی موٹیویٹ نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیے ان دو اہم چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد فویل للمصلین کہا جا رہا ہے، یہ پس والی بات کیوں آئی ہے؟ کیونکہ اسے مصلین سے جوڑا گیا ہے، یہ اقامت صلاۃ کا حصہ ہے، یہ ایتائے زکوٰۃ کا حصہ ہے، اسی لیے مصلین سے کہا گیا ہے کہ پس تباہی ہے ویل ہے ان مصلیوں کے لیے جو اپنی صلاۃ کو بھولے ہوئے ہیں، یعنی اس کی فارم پہ رکے ہوئے ہیں، ایک ظاہری شکل پہ رکے ہوئے ہیں جس کو ہم نے نماز کا نام دے دیا ہے، لیکن یہ جو نظم ہے جو بے سہارا لوگوں کے لیے سپورٹ کے لیے ہے، وہ چاہے عورت ہو یا مرد ہو، بچی ہو یا بچہ ہو، مسکینوں کے لیے نظم ہے، ان کے روزگار کھڑے کرنے کے لیے، ان کو ان کے پیروں پہ کھڑے کرنے کے لیے، ان کو کھانے کھلانے کا نظم کرنے کے لیے، وہ اس سے بھولے ہوئے ہیں۔ ہم عن صلاتہم ساہون، اپنے صلاۃ کو بھول چکے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ الذین ھم یراؤن، کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ وَیَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور جو اللہ نے رزق کے سر چشمے جاری کیے ہیں ان کو روک کے رکھتے ہیں، یعنی قُلِ الْعَفْوِ کے خلاف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو رزق کے خزانے کا تصور یہ دیا ہے کہ قُلِ الْعَفْوِ، اور دیکھیے اس کی وضاحت ہے قرآن میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے خرچے ماڈیسٹ ہوں،
ہم میانہ روی کے ساتھ اپنے خرچے لے کے چلیں. اور دوسری جگہ یہ بھی وضاحت کی جاتی ہے کہ تم اپنا ہاتھ نہ گردن سے باندھ لو اور نہ اتنا کھول دو کہ کل کو شرمندگی ہو. وجہ کیا ہے کہ آپ کو جہاں عدل کا حکم دیا جاتا ہے سورہ نحل میں کہ ان اللہ یامر بالعدل، تو دیکھیے مادے کے اعتبار سے عدل کے ساتھ اعتدال جڑ کے آتا ہے، یعنی میانہ روی، مڈل پاتھ. تو ہمیں درمیانے راستے پہ چلنا ہے. تیسرا گائیڈنگ پرنسپل قرآن کیا بنا کرتا ہے کہ اسراف مت کرو. ڈونٹ بی ایکسٹراویگنٹ، ڈونٹ بی ویسٹفل، ڈونٹ بی ایگزیبیشنسٹ. اپنے پیسے کو اپنی شان دکھانے کے لیے، اپنا اسٹیٹس دکھانے کے لیے، اپنی بڑائی دکھانے کے لیے، یہ اپنی خواہشات کے تحت فضول خرچی میں مت اڑا دو. انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ جو ہے مسرفین سے محبت نہیں کرتا. جب اللہ محبت نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے خود ہم سمجھ سکتے ہیں. زبان رکتی ہے کہتے میں دل ڈرتا ہے. تو فضول خرچی سے منع کیا گیا، اسراف سے منع کیا گیا، دکھاوے سے منع کیا گیا، اپنی جھوٹی شان دکھانے کو، کیونکہ سچی شان تو دیکھیے اسی کی ہے، ہوا شان. سورہ رحمان میں وضاحت کی گئی ہے شان تو صرف اسی کی ہے کیونکہ مالک وہی ہے، حکم وہی ہے، حکومت اسی کے. ہمارے پاس ہے کیا؟ کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کے تحت ہمیں دے دی ہیں، یہ اس کا کرم ہے، اس کا شکر ہے. اور اس کے شکر کی زبانی اہمیت نہیں ہے، عملی کیا ہے کہ ان تمام نعمتوں کو ہم اس طرح استعمال کریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. ورنہ پھر وہ ناشکری اور کفر ہو جاتا ہے، وہ ظلم ہو جاتا ہے، ہماری طرف سے زیادتی ہو جاتی ہے اور اللہ کی پکڑ میں ہم آ جاتے ہیں. تو یہ اتنی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ سورہ ماؤن بڑی وضاحت سے صلاۃ کے نظام کو بتاتی ہے، اور جو لوگ اس نظام پہ نہیں چلتے، جو اپنے صلاتوں کو بھول چکے ہیں، ان کو شروع میں ڈیفائن کر دیا کہ یہ تو دین کو جھٹلا چکے، اپنے دین کی تکذیب کر چکے. اور قرآن میں وضاحت سے یہ بات کہی گئی ہے کہ جو اللہ کی آیات سے انکار کرنے والے ہیں اور جھٹلانے والے ہیں، کفر و کذو کا ذکر آیا یہاں پہ، سیشنز بھی ہم نے ذکر کیا ہے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو بات اب پچھلی آیت میں دیکھیے کہ جو صرف خواہشات تھی نا بنی اسرائیل کی، جن کا ذکر آیا یہاں پہ، یہود و نصارہ کی، کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، دوسرے لوگ جہنمی ہیں. تو ہم لوگ بھی کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ اپنے ایزمپشنز اور خواہشات کے تحت زندگی گزار رہے ہوں. ایک دفعہ رکیے اور غور کیجئے کہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا تصور کس طرح سے سورہ معاون میں آیا ہے. کیونکہ ان لوگوں کا ذکر کر کے پہلے یہ ڈیفائن کیا گیا، یہ عنوان لگا کہ یہ وہ لوگ، تم ان کی خبر تمہیں پہنچی، تم ان کے بارے میں جانتے ہو جنہوں نے دین کو ہی جھٹلا دی. اب جس دین کے ہم کلیم کرنے والے بنتے ہیں اور جس کی پابندگی سے ہم ادائیگی اور ایک بہت اہم فرض کے طور پہ اپنی پنجگانہ نماز کے لیے جاتے ہیں، ان مساجد میں جاتے ہیں، اگر ان مساجد میں اس پنجگانہ نماز کو صرف اس کی ظاہری شکل پہ ہم روکے ہوئے ہیں، تو آپ یہ بتائیے فجر سے ظہر کے بیچ میں مسجد ویران ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ وہیں پہ اگر لنگر چلتے ہوتے، وہیں پہ ٹیوشن سینٹرز چلتے ہوتے، وہیں علم کسی بھی طرح کا علم ہو اس کے مرکز چلتے ہوتے، وہیں پہ لوگوں کے معاملات کو حل کرنے کے لیے کسی کے وظائف کے تقسیم کا انتظام ہوتا، کسی بیواؤں کے وظائف کا انتظام، یعنی جتنے بھی ویلفیئر کے کام ہیں وہ اگر اس مسجد سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ مسجد کتنی آباد ہوتی ہے. اور آج بھی ہے جہاں پہ یہ کام ہوتے ہیں، جہاں مساجد ویلفیئر سینٹرز ہیں، جہاں بڑی حد تک اقامت صلاۃ ہو چکا ہے، وہاں آپ جا کے دیکھیں کتنی ہم آہنگی ہے. یعنی ایون لوگ سرکاری دفاتر میں اپنے بچوں کی پیدائش اور اپنے گھر کے کسی فرد کی موت کا اندراج کرانے کے ساتھ ساتھ مسجد میں بھی کراتے ہیں، تاکہ وہ مسجد جس علاقے کو دیکھتی ہے ان کا یہ ڈیٹا آ جائے کہ اس مکان میں، اس علاقے میں ایک نیا فرد آیا ہے، پیدا ہوا ہے اس گھر میں، اور ایک فرد گزر گیا، یہ یہاں سے کم ہو چکا ہے. اتنے ڈیٹا رکھے جاتے ہیں، کس کی بچی کتنی بڑی ہیں، شادی کا کیا نظم ہے، تعلیم کا کیا نظم ہے، تربیت کا کیا نظم ہے، کس کو ہنر کی ضرورت ہے، کس کو کیا کام سکھانا ہے، کہاں پہ، یہ سارا ڈیٹا مساجد میں رکھا جاتا ہے. تو ان مساجد کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ان کی آبادی کو تصور کریں کتنی آباد ہوں گی. اور چونکہ اللہ کے احکامات کے تحت اس علاقے میں کام ہو رہا ہوگا تو کتنی خیر
اور امن اور سکون علاقوں پہ ہوگا۔ تو اس لیے یہاں جو بات کہی گئی ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ کی مساجد میں اللہ کے نام کا ذکر نہ ہونے دیا، کیونکہ یہ سب اللہ کے نام یعنی اسم اور مسمى اور صفات جو جڑ کے آتی ہیں چیزیں اس کے تحت ہے۔ اللہ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو صفات ہیں، ان کا عملی اظہار اس کے بندے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے لیکن اس کے لیے ذریعے پیدا کرتا ہے، اور وہ ذریعے ہم ہی تو ہیں۔ وہ مشکل کشا ہے، مشکلیں دور کرتا ہے، لیکن ذریعے پیدا کرتا ہے، اور ذریعے کون ہے؟ ہم ہی تو ہیں۔ وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے لیکن انسان ہی آگے آتے ہیں مدد کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ خود نہیں اترتا۔ اس نے یہ کہا کہ علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ سکھایا جو اس کو نہیں آتا تھا۔ یہ کس طرح سکھایا؟ اس نے ایک نظم بنایا کہ لوگ سیکھیں علم کو اور دوسروں کو پہنچائیں، دوسروں کو سکھائیں، ہنر سیکھیں۔ علامہ بالقلم اس نے کہا تو وہ قلم سے لکھنے سکھانے خود نہیں آیا، بلکہ آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ بچے کے ہاتھ میں قلم دیں اور یہ نظم رکھیں کہ وہ لکھنا پڑھنا سیکھے۔ تو یہ ذمہ داری ہمیں دی گئی۔ کس کے تحت دی گئی؟ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کے تحت، کہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا ایک بڑا مقصد یہ ہوگا کہ اس علاقے کے جس کی نگراں وہ مسجد ہے، ہر بچے کو قلم ملے، اسکول ملے، تعلیم ملے، اور وہ ایک اچھا شہری بن سکے، اس کی شخصیت کی گروتھ ہو سکے۔ اس کو ہم پیدا ہوتے قتل نہ کر دیں کیونکہ اس کی شخصیت کے ڈیولپمنٹ کا ہم نے نظم ہی نہیں کیا، تو وہ انسیگنیفیکنٹ ہو گیا، اس کو کوئی نہیں گنے گا، اس کی کوئی گنتی نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی سماج کے اندر۔ تو سماج کے لیے اس کو اہم بنانے کے لیے جو تعلیم کا نظم ہے، اگر والدین نہیں کر سکتے تو وہ علاقہ، وہ مسجد، وہ سوسائٹی کرے جس کا وہ حصہ ہے، ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا حصہ ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے، اب اس میں دیکھیے جب یہ کیفیت جب ہوتی ہے تو نیچرلی جو لوگ اس سسٹم کو پسند نہیں کرتے، متفق نہیں ہیں، تو ان کے ہاں ایک اندر سے خوف کی کیفیت ہوتی ہے، وہ خائف ہوتے ہیں، کیونکہ ایک گروپ جو خیر کا کام کرتا ہے اس کو اخلاقی جرات اتنی آ جاتی ہے اور ہوتی ہے، کیونکہ وہ سچ پہ ہوتے ہیں، حق پہ ہوتے ہیں، کہ دوسرے لوگ خود اپنے آپ کو ایک ولنریبل محسوس کرتے ہیں، اسی کیفیت کا ذکر۔ اور دوسری بات، جیسے بارہ ذکر آیا کہ جو لوگ ایمان لا کے عمل صالح کرتے ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوتا نہ غم ہوتا ہے۔ یہ چونکہ وہ گروپ ہے جو عمل صالح نہیں کرتا بلکہ عمل صالح کے بیچ میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، تو لازمی بات ہے وہ خائف ہوگا، ان کو خوف ہوگا۔ اور ان کے لیے جو بات کہی گئی کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی اور بعد والی زندگی میں بڑا عذاب ہے، کیونکہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ اگر ہمارے ویلفیئر سینٹرز میں، ہماری مساجد میں نہیں ہو رہی تو ہم اللہ کے یہاں جواب دہ ہیں کہ ہم صلاۃ کی ایک ظاہری شکل ادا کر کے تتر بتر ہو گئے۔ ہم نے بیٹھ کے اپنے علاقے کے ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ کام نہیں کیے، اور اپنے مال اپنے علاقے والوں پہ خرچ نہیں کیے، بلکہ وہ اپنے اوپر اور محض اپنے خاندان تک محدود رکھا۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے احکامات سے کھلی بغاوت ہیں، اور قرآن میں اس کے دلائل موجود ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو میں یا ہم یا کوئی بھی لوگ کہتے ہیں، یہ قرآن سے آ رہا ہے، اور حوالے میں نے آپ کو دکھائے اسی وجہ سے۔ میرے خیال سے طارق صاحب آج ہم رکتے ہیں یہاں پہ، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔